السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے الٹی گنتی جاری ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے شکاگو میں ہوئے اجلاس میں اعلان کیا کہ ان کی امیدوار موجودہ نائب صدر کملا ہیرس ہیں۔ شہر میں جاری ڈیموکریٹک پارٹی نیشنل کانگریس میں مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے والی کملا ہیرس باضابطہ طور پر صدارتی انتخابات کے لیے امیدوار بن گئی ہے۔ کملا ہیرس نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کانگریس پارٹی ممبران کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی محکمہ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یہ مشرق و سطح میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ پینٹاگون کے ترجمان میجر جنرل پیٹ ریڈر نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق و سطح کی صورتحال پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہم خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے عسکری صورتحال میں تازہ ترین انتظامات نے امریکہ کو اسرائیل کے دفاع کے حوالے سے اپنی امداد کو بڑھانے کا موقع دیا ہے۔ ان ترامیم سے امریکہ کے لیے غیر متوقع حالات کا جواب دینا آسان ہو گیا ہے۔ ترجمان ریڈر نے بتایا کہ جوہری ایندھن سے چلنے والے اور F-35C جنگی طیاروں سے لیس USS ابراہیم لنکن اور USS جارجیا آبدوز جلد ہی مشرق و سطح میں اپنے فرائض کے علاقے کو پہنچ جائیں گے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تمام یرغمالیوں کی وطن واپسی اور غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی فوج کو روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ ممکنہ اور مربوط جوہری تنازعات کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن نے مارچ میں خفیہ دستاویز کے مواد کی منظوری دی تھی، جو کہ خفیہ جوہری حکمت عملی جو چینی خطرے پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے پر مبنی تھی۔ خبر میں کہا گیا کہ جو بائیڈن نے مارچ میں پہلی بار چین کی جوہری ٹیکنالوجیز اور اسلحہ میں تیزی سے توسیع پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے امریکی حکمت عملی کو دوبارہ ترتیب دیا، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی صدر نے امریکی فوج کو ممکنہ تیاریوں کی ہدایت کی ہے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ وائٹ ہاؤس نے جو بائیڈن کے فیصلے کی وضاحت نہیں کی، البتہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جوہری تعیناتی گائیڈ نامی حکمت عملی میں روس، چین اور شمالی کوریا کے ساتھ ممکنہ مربوط جوہری تنازعات کے خلاف تیاری کرنے کے منصوبے ہیں۔ خبر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دستاویز کی کوئی الیکٹرانک کاپی نہیں ہے جسے ہر 4 سال بعد اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خفیہ راز ہے جس کی پرنٹ شدہ کاپیاں صرف چند قومی سلامتی کے اہلکاروں اور اعلیٰ کمانڈروں کو دی گئی تھی۔ اسرائیل میں وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی جانب سے نسل کشی کی حکومت پر رد عمل بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل میں اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی حماس کے ساتھ جاری مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو روکنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پر نتنیاہو کو نشانہ بنانے والے لیپڈ نے مطالبہ کیا کہ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ فوری طور پر کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہے کہ نتنیاہو نے یرغمالیوں کے تبادلے کے مذاکرات کو جان بوجھ کر سبوتاژ کیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کین کی خبر کے مطابق اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم میں شامل اہلکاروں نے نتنیاہو کو مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ملک میں جنگ بندی کے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والے نتنیاہو کے قتل عام کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ دارالحکومت تل ابیب اور حائفہ میں اسرائیلیوں کی ایک کثیر تعداد نے جنگ بندی، قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے اور نتنیاہو انتظامیہ کے استعفے کے مطالبے کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے۔ یرغمالیوں کی تصاویر اٹھائے ہوئے مظاہرین نے نتنیاہو کی حکومت کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے نعرے لگائے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کا اعادہ کیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے کہا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف ہمارا رد عمل غیر متوقع اور منہ توڑ ہوگا۔ ایرانی اسٹوڈنٹ نیوز ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے سوال کیا کہ کیا ایران نے جان بوجھ کر غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کا نتیجہ واضح ہونے تک اسرائیل کو جواب دینے میں تاخیر کی؟ سوال کا جواب دیا۔ نمائندہ دفتر کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے رد عمل کے 2 واضح نتائج ہونے چاہیے۔ اسے اولین طور پر جارحے کو دہشت گردی اور ایران کی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کی سزا دینی چاہیے۔ پھر ایران کی مدافعتی طاقت کو مضبوط کرنا چاہیے اور مستقبل میں کسی بھی حملے کا سدباب کرنے کے لیے اسے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے رد عمل میں ممکنہ جنگ بندی پر منفی اثر ڈالنے سے گریز کرنا شامل ہے، اور ایران کا رد عمل شاید اس وقت اور حالات میں ہوگا جس کا اسرائیل کو کم سے کم امکان ملے گا۔ ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو جب وہ زمینی حملے کو نظر انداز کر کے اپنی نظریں صرف آسمان اور ریڈار اسکرین پر گاڑے رکھے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا تعین کریں گے کہ ہانیہ کا بدلہ کب اور کیسے لیا جائے گا، اور یہ یقینی طور پر ہوگا۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کے فوجی ترجمان علی محمد نینی نے کہا کہ وقت ہمارے حق میں ہے، دشمن حملہ کرنے کے وقت کا انتظار کریں۔
لبنان سے اسرائیل کے جنوب میں 40 سے زائد میزائل اور کثیر تعداد میں ڈرون حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق لبنان کے جنوب سے اسرائیل کے شمالی حصے پر 40 میزائل فائر کیے گئے۔ بیان کے مطابق شام کے وقت بھی لبنان سے اسرائیل کے شمال میں ڈرون طیاروں کے ساتھ حملے کیے گئے۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی سسٹموں نے بعض ڈرون طیاروں کو گرا دیا اور بعض گولان پہاڑیوں پر گرے ہیں۔ حزب اللہ کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق فضائی حملوں میں اسرائیلی فوج کے 2 فوجی ہیڈ کوارٹروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے یورپی یونین کے نمائندہ برائے خارجہ جوزف بوریل سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی تازہ ترین امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کو درپیش صورتحال پر مشترکہ پالیسیوں اور کوششوں کے متعلق بھی بات چیت کی۔ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے گزشتہ ہفتے 5852 مقامات کی سینیٹائزنگ کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ جراثیم سے نجات اور صحت عامہ کے لیے سینیٹائزنگ کا عمل جاری رہے گا۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران پبلک مقامات کے علاوہ مختلف شاہراہوں اور بازاروں میں 8972 لیٹر سینیٹائزر کا استعمال ہوا ہے۔ علاوہ ازیں صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے مختلف محلوں کے 1415 تفتیشی دورے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت ہیومن ریسورسز نے ریکروٹمنٹ، استخدام اور سپورٹ کے شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے نیا نظام متعارف کرایا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ ان شعبوں میں کوئی بھی شخص یا ادارہ وزارت کی طرف سے اجازت نامہ حاصل کیے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ ریکروٹمنٹ، استخدام اور سپورٹ کے شعبوں میں کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وزارت سے اجازت نامہ حاصل کیا جائے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر دفعہ نمبر 30 کے تحت کارروائی ہوگی۔ واضح ہے کہ دفعہ نمبر 30 کی خلاف ورزی پر کم سے کم 2 لاکھ ریال اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت دی ہے کہ بارش اور سیلابی ریلوں کے وقت خطرے کے مقامات سے دور رہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے میں موسم غیر یقینی رہے گا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جیزان، عسیر اور باہا میں موسلادھار بارش کا امکان ہے، جس کے باعث حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان ریجنوں میں آج چہارشنبے کو بھی رات 11 بجے تک موسم غیر یقینی ہے، جبکہ گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے جنوبی بالائی علاقوں میں رات کے وقت دھند چھائی رہے گی۔ بحر احمر میں شمال مغربی ہوا چلے گی، جس کی رفتار 20 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور جس کے باعث 1 سے 2 میٹر اور بعض اوقات 3 میٹر بلند موجیں اٹھیں گی۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں رنگ روڈ منصوبے کے لیے 100 سے زیادہ ہیوی مشینیں خرید لی گئی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ رواں ماہ کے آخر تک یہ مشینیں ریاض پہنچ جائے گی۔ ہیوی مشینیں بنانے والی کوریا کی کمپنی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے متعلقہ ادارے کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں۔ کمپنی نے کہا ہے کہ معاہدے کے مطابق اگست کے اختتام تک کھدائی کی 50 ٹن کی گنجائش رکھنے والی 20 مشینیں، کھدائی کی 20 ٹن کی گنجائش والی 40 مشینیں اور 40 بلڈوزر ریاض رنگ روڈ منصوبے پر کام کرے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے ڈائریکٹ عمرہ پروگرام کا اعلان کیا ہے، جو کمپنیوں کو براہ راست زائرین کی خدمت اور کسی ایجنٹ کے بغیر اعلیٰ معیار کو یقینی بناتا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس کا مقصد سعودی عرب میں تاریخی مقامات کے دورے اور مملکت کے پرکشش مقامات کو دریافت کر کے زائرین کے تجربات کو بڑھانا ہے۔ 2023 میں زائرین کی تعداد 13 ملین ریکارڈ کیے جانے کے بعد یہ پروگرام خدمات فراہم کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، کمپنیوں کو پروفیشنل منزل کے انتظام اور ٹرپ آرگنائزیشن کو اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے ایک حصہ حجاج تجربہ پروگرام کے اشتراک سے وزارت نے مکہ مکرمہ میں عمرہ تنظیموں کا اجلاس کیا، جس کی سربراہی سعودی وزیر حج و عمرہ توفیق عربیہ نے کی۔ ایس پی اے نے بتایا کہ یہ اجلاس عمرے کے تجربے کو بہتر بنانے اور نجی شعبے کو سال بھر خدمات فراہم کرنے کے لیے بااختیار بنانے کے لیے وزارت کی حکمت عملی کے مطابق ہے۔ یہ طریقہ کار کو بھی ہموار کرتا ہے اور عمرے کے پورے سفر کے دوران عزم اور تعمیل کے معیارات کو نافذ کرتا ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ معیار کی خدمات کو یقینی بنانے کے لیے چیلنجوں اور مجوزہ حل پیش کیے گئے۔ کمپنیوں کو کارکردگی کی نگرانی کے لیے نئے ٹولز اور انڈیکیٹرز سے متعارف کرایا گیا۔ اجلاس میں عمرہ سیزن کے لیے اسٹریٹجک حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور جدید خدمات کا آغاز کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء تارڑ نے آج چہارشنبے کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ عمران خان کی مسلسل کوشش ہے کہ وہ اپنے بیانات سے اس معاملے کو متنازع بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج فیض حمید کے دفاع میں بیان دینے والا عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا جواب دیں۔ ان کے ایسے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شدید پریشانی اور تذبذب کا شکار ہیں۔
عمران خان نے فیض حمید کیس کو فوج کا داخلی معاملہ نہ قرار دے کر ثابت کر دیا کہ فیض حمید واقع ان کا اثاثہ تھی۔ عمران خان فیض حمید کو کبھی اثاثہ، کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہتے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کافی پریشانی کا شکار ہیں۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو 22 اگست کو سیکورٹی کے مخدوش حالات کے پیش نظر جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ آج چارشنبے کو چیف کمشنر اسلام آباد کے دفتر سے جاری ہوئے نوٹیفیکیشن میں جلسے کے NOC منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ PTI کا جلسہ دھرنے میں بدل سکتا ہے اور اس جلسے میں پختون تحفظ موومنٹ اور سنی تحریک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں اس وقت بنگلہ دیش کی ٹیم بھی موجود ہے جسے اضافی سیکورٹی کی ضرورت ہے۔ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک تحفظ ختم نوت نے بھی 22 اگست کو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی آج چارشنبے کو پولینڈ کے 2 روزہ دورے پر وارسا پہنچے، جو گزشتہ 45 سالوں میں کسی ہندوستانی وزیراعظم کا پہلا دورہ ہے۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی روانگی سے قبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میرا پولینڈ کا دورہ اس وقت ہوا ہے جب ہم اپنے سفارتی تعلقات کے 70 سال مکمل کر رہے ہیں۔ پولینڈ وسطی یورپ میں ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ جمہوریت اور تکثیریت کے تئیں ہماری باہمی وابستگی ہمارے تعلقات کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ وزیراعظم مودی کا وارسا میں رسمی استقبال کیا گیا۔ وہ جمعرات کو صدر ایڈیس ڈوڈا سے ملاقات کریں گے اور وزیراعظم ڈونالڈ ٹسک کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے۔ وہ پولینڈ میں ہندوستانی کمیونٹی سے بھی بات چیت کرنے والے ہیں۔